ماشاء اللہ حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من العان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى زادہ وسطۃ فی العلم والجسم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین گرامی قدر، ناظرین محترم، حیات جناب ابو الفضل عباس پہ ہماری گفتگو جاری ہے۔ کرامات جناب عباس، معجزات جناب عباس، عطائے جناب عباس، یہ ساری کائنات محتاج ہے جناب ابو الفضل عباس کے۔ جناب ابو الفضل عباس باب الحسین ہیں، جس نے جس طریقے سے بھی راہ جناب عباس میں آمادگی ظاہر کی، خرچ کیا، متوجہ ہوا، فکر کیا، وقت لگایا، آباد و شاد رہا۔ نام عباس زندہ ہے، اور جو بھی جناب عباس کے وسیلے سے کام کرتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، اس لیے کہ عباس حسین تک پہنچانے کا بہترین وسیلہ ہے۔ الحمدللہ 117 ویڈیوز آپ کی خدمت میں آ چکے ہیں۔ کرامات، معجزات، عطا، نصب، حسب، شجاعت، بلندی، سارے صفات اور کمالات، القابات، کنیت، خاندان، دادیال کی طرف، ننیال کی طرف، ساری چیزیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ اب قرآن مجید اعلان فرما رہا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ قرآن قسم کھا رہا ہے سورہ حدید میں کہ اللہ کے پاس فضل ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے، اور قسم کہتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ کا فضل بہت عظیم ہے۔ اور کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ فضل الہی تو ہے، کرم پروردگار ہی تو ہے۔ کوئی انسان اپنی نماز، دعا، اعمال، اچھائیاں، کار خیر کہ اس کے اعتبار سے بدلہ اور اجرت تو طلب کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے ایک عابد تھا جو اپنی عبادت کر رہا تھا اور اس کے پاس انار آ رہا تھا اور وہ کھا رہا تھا، تو کہہ رہے تھے یہ تو ساری چیزیں ہماری عبادت کا بدلہ ہے، محشر میں کیا دے گا؟ محشر میں تو جنت میری عبادتوں کا بدلہ دے گا۔ اس کے 1 منٹ میں امتحان ہوا، ساری عبادتیں اس نے پانی کے بدلے میں بھیج دیا، سب ختم ہو گیا۔ کہا کچھ بھی، کوئی بھی کام ایسا نہیں جس کی اجرت بدلہ دیا جا سکے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، تیری دی ہوئی طاقت سے اٹھتے اور بیٹھتے ہیں۔ ہمارے پاس ہمارا کیا ہے؟ جس زبان سے شکر کریں وہ بھی زبان اللہ کی دی ہوئی، عبادتیں کریں تو سانس پروردگار کی دی ہوئی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل کو 87 مرتبہ تذکرہ کیا۔ فضل کیا ہے پروردگار کے؟ عبادت کا حق انسان نہیں مانگ سکتا۔ یہ جتنی چیزیں ہیں سب فضل الہی، کرم پروردگار ہے۔ توبہ یہ بھی فضل الہی ہے، نعمت یہ فضل الہی ہے، حکمت یہ فضل الہی ہے، حکومت، جاؤ حشم، رتبہ، درجہ سب فضل الہی ہے، شفاعت فضل الہی ہے، توفیق فضل الہی ہے، نصرت، مدد، نعمت یہ سب فضل الہی ہے، طیب طاہر رزق یہ فضل الہی ہے، رضائے پروردگار، خوشنودی خدا یہ فضل الہی ہے، شکر پروردگار یہ فضل الہی ہے۔ لمبی باتیں ہو سکتی ہیں، اتباع، پیروی، اطاعت یہ سب فضل الہی ہے۔ سکون، سکون قلب، سکون بدن، سکون روح، جتنے طریقے کے سکون پائے جاتے ہیں سارا سکون فضل پروردگار ہے، عطا الہی، خیرات فضل پروردگار ہے، مومنین کو بشارت یہ فضل پروردگار ہے۔ سب کچھ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے دیا ہے، عطا الہی عام ہے۔
انسان فضل الہی کرم پروردگار کا حساب نہیں کر سکتا، کاؤنٹ نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا۔ اور جب فضل نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ابو الفضل کہاں سمجھ میں آئے گا؟ عباس فضیلتوں کے باپ ہیں، جہاں جہاں بھی آپ جائیں گے کہیں گے یہ فضیلت، یہ فضیلت۔ جناب لقمان کو اللہ نے حکمت دیا، وہ فضیلت۔ سلیمان نبی کو حکمت دیا، وہ فضیلت۔ جناب یوسف کو خوبصورت کیا، وہ فضیلت۔ اور فضل، جتنی فضیلتیں ہیں فضیلت کے باپ ہیں عباس۔ اور اسی لیے ولادت کے وقت آپ کا یہ لقب رکھا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ جناب فضل پیدا ہوئے اس مناسبت سے کہ فضل کے باپ ہیں جناب عباس، فضیلتوں کے باپ۔ جتنے طریقے کے فضائل پائے جاتے ہیں ان سارے فضائل و کمالات کے باپ ہیں۔ جس طرح ابو تراب کہا جاتا ہے امیر المومنین، ذہن فکر منجمد ہو جاتی، جم جاتی ہے۔ کمالات جناب ابو الفضل عباس، رتبہ جناب ابو الفضل عباس کہ انسان کے دل دماغ فکر میں آ ہی نہیں سکتی کہ مقام جناب ابو الفضل عباس کیا ہے۔ بظاہر یہ چھوٹی سی کلپ ہے لیکن انبار ہے۔ پورا قرآن، پوری حدیثیں، پوری روایتیں دیکھ لیجئے، کون کون سی چیزیں فضل ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، کہا جاتا ہے کہ خدا کی قسم یا ابو الفضل کہو، یا ابو الفضل کہو۔ کم از کم 17 مرتبہ انسان اپنی مشکلات اور پریشانی میں بار بار جناب ابو الفضل عباس کو بلائے اور یہ کہے کہ یا ابو الفضل ادرکنی، یا ابو الفضل ادرکنی۔ بہت مشہور واقعہ ہے۔ حاج آقائے بطیخ محمد نجفی زنجانی اپنی یادداشت، اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں، جو بعد میں انتشارات امام حسین میں چھپی تھی، جہاں سے امام حسین علیہ السلام کے سارے پیغامات، وہ دروس، نصیحتیں چھپتے ہیں۔ وہاں بعد میں ان کی ڈائری کے انتخابات سے بعد میں پریس میں وہ چیز آئی اور چھپ کے آئی اور دنیا کے سامنے ظاہر ہوئی۔ 1328 ہجری میں ماہ رمضان تھا۔ تبلیغ دین کے لیے زنجان سے یہ گئے تھے تبلیغ کرنے کے لیے۔ ماہ رمضان ختم ہو گیا اور اس زمانے میں تو باقی اور سواری تو تھی نہیں، یہ گھوڑا، کھچر، گدھے، انہی تمام چیزوں میں سواریاں ہوتی تھیں۔ کافی لوگ جمع ہو گئے اور اس کے بعد سواری چلی، لیکن سواری چلنے کے بعد کچھ دور چلی تو ایک جگہ وقفہ ہوا کہ کچھ لوگ کھا پی لیں، آرام کر لیں، اور اس کے بعد جانوروں کو بھی ان کا خوراک اور غذا دے دیا جائے۔ اور کچھ دیر کے بعد، اٹھنے کے بعد جب یہ لوگ چلے تو ایک سڑک کے کنارے کھائی، گڈھا، سڑک کے ادھر ادھر جو ہے وہ بہت ڈیپ گڈھے ہوتے ہیں، اور وہ کھچر، وہ گدھا جس کے اوپر بہت زیادہ بار، بہت زیادہ بوجھ لاد دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ لٹک گیا تھا، اور ایسا ڈر ہے کہ وہ کھائی میں، گڈھے میں گر نہ جائے، اور اگر تھوڑی دیر انتظار ہوتا ہے تو وہ گر جاتا ہے اور جتنی سواریاں ہیں سب بھی گڈھے میں چلے جاتے اور کسی کے بچنے کے امکانات نہ ہوتے۔ اتنے میں جو سواری چلا رہا تھا کچر کو، اس نے ایک مرتبہ رخ کیا کربلا کا اور بار بار یہ چلا کے کہہ رہا، یا ابا الفضل ادرکنی، یا ابا الفضل ادرکنی، یا ابا الفضل ادرکنی۔ دیکھا کہ اس کا پورا سامان الٹ گیا اور وہ کچر سیدھا ہو گیا، گاڑی سیدھی ہو گئی، اور پھر وہ بڑی تیز رونے لگا، اور اس انداز سے رونے لگا کہ مولا عباس اتنی جلدی آپ سنتے؟ یہ آپ کا فضل و کرم ہے کہ بندہ جب بھی مشکل اور پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے آپ سے لو لگاتا ہے، خلوص نیت کے ساتھ اپنے دل کو آپ کی طرف آمادہ کرتا ہے اور آپ سن لیتے ہیں۔
آپ عطا کرتے ہیں، آپ مہربانی کر دیتے ہیں، آپ نواز دیتے ہیں۔ یہ کمال ہے جناب ابو الفضل عباس کا کہ ان کی بارگاہ میں فریاد کرنے والا کبھی بھی تنہا نہیں رہتا، اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اس کی مشکلات حل نہ ہو۔ بس خلوص کے ساتھ جناب ابو الفضل عباس کو بلائے، آواز دے جناب ابو الفضل عباس کو، تو یا ابو الفضل کم از کم 17 ٹائم، 17 مرتبہ انسان اپنے مشکلات کے وقت خلوص نیت کے ساتھ، اور جب یا ابو الفضل کہے تو کوشش کرے کہ ذرہ برابر، ایک سوئی کے نوک کے برابر آنسو آئے، دل غمگین ہو، پریشان ہو، واسطہ دو جناب ابو الفضل عباس کو، امام حسین کا، مولا کائنات کا۔ اور جب آپ کا دل غمگین ہوگا، پریشان ہوگا، اور جناب عباس کو بلائیں گے، آنکھوں میں آنسو آئیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عباس مدد کریں گے۔ لیکن اس وقت جب آپ تذکرہ کر رہے ہیں 17 ٹائم، تو اس وقت آپ تنہا نہیں رہیں گے، آپ کے زمانے کے امام آپ کے ساتھ رہیں گے، اس لیے کہ امام زمان کا وعدہ ہے کہ جہاں میرے آقا جناب عباس کا تذکرہ ہوتا میں ضرور آتا ہوں۔ اگر امام سے ملنے کا دل چاہے تو کبھی کبھی تنہائی میں جناب عباس کے مصائب کو یاد کیا کرو، عباس کا غم یاد کر لیا کرو، عباس کی مصیبتوں کو یاد کر لیجئے، آپ تنہا نہیں رہیں گے، آپ کے مونس و مددگار جناب امام زمان ہوں گے۔ اور اکثر میں نے ان کرامات میں بیان کیا ہے کہ جناب عباس کہتے ہیں کان میں کہ کہو یا مہدی ادرکنی، اور جب امام زمان سے مانگا جاتا ہے تو امام زمان بھی اکثر وقت میں کہتے ہیں کہ جاؤ جناب عباس سے مانگو۔ ارے یہی کمال نہیں، پورا ایک واقعہ ہے۔ ایک شخص مولا کائنات امیر المومنین سے مانگ رہا تھا، امیر المومنین نے کہا جاؤ کوفہ کی مسجد میں جاؤ، کوفہ چلے جاؤ، مسجد کوفہ جو امام زمان کی حکومت وہاں تخت ہوگا، وہاں جاؤ اور اپنے زمانے کے امام سے مانگو، امام زمان سے توسل کرو۔ مولا کائنات دے سکتے ہیں، وہ جد ہے، لیکن اپنے امام کی پیروی کیسے کرنی چاہیے، اپنے امام کی اطاعت کیسے کرنا چاہیے، اپنے امام کی باتیں کیسے ماننی چاہیے، یہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیشہ بتایا ہے، اور بتایا ہے کہ اس سے غمگین نہ ہویا کرو، بار بار اپنے امام کو بلاؤ، پکارو، استغاثہ کرو۔ یہ فضل الہی ہے کہ آپ کی زبان پہ جناب عباس کا تذکرہ آتا ہے، یہ فضل پروردگار ہے کہ امام زمان سے آپ کے توسل ہوتے ہیں، یہ ان کی آپ اطاعت کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کا کام کرتے ہیں، یہ سب پروردگار کا فضل ہے، ورنہ سب کو توفیق نہیں ملتی ہے جناب عباس کے اوپر کام کرنے۔ اللہ سب کو سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ یہ جتنی چھوٹی چھوٹی کلپیں ہیں، کوشش کریں جناب عباس کی یہ لوگوں کو تبرک کے طور پہ صدقہ جاریہ سمجھ کے، اچھائی خیرات سمجھ کے ایک دوسرے کو بانٹیے، لوگوں کو آمادہ کریے، تاکہ کائنات جناب عباس سے جڑتی جائے، اور جناب عباس کے وسیلے سے کچھ کام کرنا آسان ہو جائے۔ اجر و ثواب میں انشاءاللہ آپ بھی شریک رہیں گے، آپ کی تمام دعائیں، حاجتیں پروردگار بحق ابو الفضل عباس پوری کریں گے، اور ہر مشکلات پریشانی سے انشاءاللہ مولا عباس آپ کو نکالیں گے، دشواریاں دور ہوں گی، تکلیفیں دور ہوں گی، مشکلات آفات دور ہوں گے، شکر کا مادہ پیدا ہوگا، اطاعت شیاری کے جذبہ پیدا ہوگا، کار خیر میں انہماق ہوگا، اور طیب رزق کھانے کی توفیق ملے گی۔ یا ابو الفضل عباس ادرکنی، یا ابو الفضل عباس ادرکنی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد۔